عموماً ہم نے سنا ہے لوگوں کے ویزے نہیں لگ پاتے، گیپ زیادہ آ جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا مشورہ آپ ان کو دیتے ہیں؟ جی اس میں اس طرح سے ہے کہ جو یو کے ہے وہ تقریباً کوئی 10 سے 15 سال کا بھی گیپ لے لیتا ہے۔ جی اس میں منیمم ایجوکیشن اگر بچے نے ایف اے اور ایف ایس سی کیا ہوا ہے، آئی سی ایس ہے، اس کے ایکویلنٹ کو ڈگری ہے، تو اپلائی کرنے کے لیے وہ ایلیجیبل ہوتا ہے، تو آپ اسٹڈی ابراڈ کے لیے یو کے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ صرف سپٹمبر انٹیک کے اندر ہم نے تقریباً مور دین 1200 اسٹوڈنٹس وہ اسٹڈی ابراڈ کے لیے بھیجے ہیں۔ یعنی اس ڈنکی کے حوالے سے اور انلیگل جو ایکٹیویٹیز ہیں اس حوالے سے ڈسٹرکٹ گجرات، منڈی اور گجرانوالہ بہت ہی آپ سمجھ لیں کہ پرومیننٹ ڈسٹرکٹس ہیں، لیکن الحمدللہ منڈی باولدین میں بھی ہم نے کوئی 109 سے زیادہ لوگوں کو لیگلی، یعنی جو ڈنکی بھی لگا کے جاتے ہیں وہ یہ نہیں ہوتا کہ ان کے پاس تعلیم نہیں ہوتی، لیکن ان کو کوئی کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہا ہوتا، ان کو کوئی ایگزیکٹ جو پاتھ ہے وہ نہیں بتا رہا ہوتا، تو ہم اس کے ذریعے سے، پیراگون کے ذریعے سے یا اس پلیٹ فارم سے ان تمام اسٹوڈنٹس کو میسیج دیتے ہیں کہ آپ انلیگل طریقے سے بیرون ملک نہ جائیں، بلکہ اگر آپ کے پاس ایجوکیشن ہے، ایف اے ایف ایس سی ہے، بی اے بی کام ہے، بی ایس ہے، ماسٹر ہے، تو آپ لیگل وے یوز کریں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں بہلول مرتضیٰ، آپ دیکھ رہے ہیں بی ایم نیوز۔ خواتین و حضرات، آج میں موجود ہوں سیالکوٹ میں، ایک ایسی شخصیت کے ساتھ آپ کی ملاقات کروانا چاہتا ہوں، کم ایج میں ڈائریکٹرشپ جن کو مل چکی ہے اور وہ بڑے خوبصورت طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں۔ انہوں نے کامیابی کے مراحل طے کیے ہیں اور آج اتنے کامیاب ہو چکے ہیں کہ خود بھی کامیاب ہیں، وہ آپ سب کو بھی کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑے سے بھی پڑھے لکھے ہیں، تھوڑے سے پڑھے لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کم از کم اگر آپ نے انٹر بھی کر لیا ہے تو آپ بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ابراڈ جا سکتے ہیں۔ کیسے جا سکتے ہیں، کون سروس آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے، آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ڈائریکٹر پیراگون اوورسیز ایجوکیشن شاہ زیب احمد ڈار صاحب سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ کیا حال ہے شاہ زیب بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سر؟ خیریت؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک، شکر اللہ کا جی۔ اچھا مجھے بتائیے گا کیسا ایکسپیرینس جا رہا ہے آپ کا، اور ماشاءاللہ خوبصورت آفس آپ نے بنایا ہے، کون کون سی سروسز ہیں جو آپ نوجوانوں کے لیے لے کر آئے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہماری ایک کنسلٹنسی فرم ہے جس کا نام ہے پیراگون اوورسیز ایجوکیشن پرائیویٹ لمیٹڈ۔ اس میں جو سروسز ہیں وہ بیسیکلی تو یہ ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹس کو اسٹڈی ابراڈ کے لیے، ان کی ہائر ایجوکیشن کے لیے پاکستان سے باہر بھیجتے ہیں، جن میں ہم بگ فور ڈیل کر رہے ہیں، جن میں یو کے ہے، آسٹریلیا ہے، کینیڈا ہے اور امریکہ ہے۔ تو بنیادی طور پہ تو اسٹڈی ابراڈ کے حوالے سے صرف اسٹڈی ابراڈ، یعنی بہت سارے لوگوں اس میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ ورک ویزا ہے یا پرمٹ کی کچھ چیزیں ہیں یا وزٹ کی چیزیں ہیں، تو یہ ہم کلیئر کر دیں کہ ہم صرف اسٹڈی ویزا کو ڈیل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسٹڈی ویزا کو آپ ڈیل کرتے ہیں، کتنے عرصے سے آپ اس ڈیلنگ کے ساتھ ان اداروں کے ساتھ وابستہ ہیں؟ ہم نے 2018 میں پیراگون کی پہلی برانچ اوپن کی تھی، اور 2018 سے لے کے اب تک اس وقت پاکستان کے اندر ہم 22 مختلف جگہوں کے اوپر ہمارے آفیسز ہیں، تو یہ کوئی ہے، یعنی 2018 سے آپ سمجھ لیں کہ ہم یہ سروسز پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ابھی سیالکوٹ میں ریسنٹلی ہی آپ نے یہاں پہ آئے ہیں، تو کیسا ہے لوگوں کا رسپانس، کیسا ہے نوجوانوں کی یہاں پہ آمد و رفت کیسی ہے، انٹرسٹ کیسا شو کرتے ہیں یہاں پہ؟ جی سیالکوٹ میں یہ دیگر شہروں کے حوالے سے ہم اس میں بتائیں کہ چونکہ یہ انڈسٹریل ہب بھی ہے اور ایکسپورٹ اور امپورٹ کے حوالے سے بھی اس سٹی کا بہت نام ہے، تو بالکل اسی طرح اس کا اسٹڈی ابراڈ کے حوالے سے بھی بہت اچھا رسپانس ہے، اسٹوڈنٹس کی پروفائل بہت اچھی ہیں، اور بجٹ کے حوالے سے بھی چیزیں اچھی ہیں، انگلش ٹیسٹ کے حوالے سے بھی چیزیں اچھی ہیں۔ تو اب تک کا جو ایکسپیرینس ہے، ہم اگست 21 میں بیٹھے تھے
اور اب ہم جنوری انٹیک لے رہے ہیں. تو اس میں بہت اچھا رسپانس ہے، بہت اچھا رسپانس ہے الحمدللہ. اس کا ایڈریس کیا ہے آپ کے سیالکوٹ کا جو آفس ہے؟ جی ہمارے سیالکوٹ کا ایڈریس یہ ہے، یہ آر ایس ٹیور ہے، اس کے سیکنڈ فلور کے اوپر ہم موجود ہیں، پیرس روڈ کے اوپر، اور اپوزٹ بزنس اینڈ کامرس سینٹر سیالکوٹ. اچھا، عموماً ہم نے نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں، فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، ان کے ویزے نہیں لگ پاتے، اور وہ ایجوکیشن کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری شاید ایجوکیشن کم ہے، یا اس کی ریکوائرمنٹ بیسیکلی کیا ہوتی ہیں، منیمم کتنی ایجوکیشن جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے؟ جی اس میں منیمم ایجوکیشن، اگر بچے نے ایف اے اور ایف ایس سی کیا ہوا ہے، آئی سی ایس ہے، اس کے ایکویلنٹ کو ڈگری ہے، تو اپلائی کرنے کے لیے وہ ایلیجیبل ہوتا ہے. ٹھیک. ہاں جی. اس کے بعد اس نے بی ایس کیا ہے تو وہ پھر ماسٹر ڈگری میں چلا جائے گا، اور اگر اس نے ایف اے، ایف ایس سی، بی ایس سی یا بی کام کیا ہوا ہے تو اس کو یو کے انٹر ہی کنسیڈر کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ 3 سال کی ڈگری کے اندر انرول ہو. اچھا، عموماً ہم نے سنا ہے لوگوں کے ویزے نہیں لگ پاتے، گیپ زیادہ آ جاتا ہے. فار ایگزامپل 2014 میں، اب میں اپنی بات کروں، 14 میں میں نے گریجویشن کی، اس کے بعد جاب کرنی شروع کر دیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا مشورہ آپ ان کو دیتے ہیں؟ جی اس میں اس طرح سے ہے کہ جو یو کے ہے وہ تقریباً کوئی 10 سے 15 سال کا بھی گیپ لے لیتا ہے. لیکن ماسٹر ڈگری کے بعد اس میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جتنی کم ایجوکیشن ہے آپ کی اتنا ہی کم گیپ ایکسیپٹ ہوگا. ٹھیک ہے، ایف اے ایف ایس سی ہے تو 2 سے 3 سال، بعض یونیورسٹیز 4 سال کا بھی گیپ ایکسیپٹ کر لیتی ہیں. لیکن جب آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہے تو اس کے بعد 10 سال کا اور 15 سال کا گیپ بھی ایکسیپٹ ہو جاتا ہے، تو آپ اسٹڈی ابراڈ کے لیے یو کے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسٹڈی ابراڈ کے لیے یو کے جا سکتے ہیں. اگر منیمم ہماری ایجوکیشن ہے تو گیپ بھی منیمم ہونا چاہیے. یہ ہم نے آپ کی بات کو بڑا کلیئرلی انڈرسٹینڈ کیا ہے، اور اچھا میسیج یہ آپ نے دیا ہے. اچھا، نوجوان بے روزگار بھی ہے، ڈنکی لگا کے چلے جاتے ہیں، پہلے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، آپ کے پاس آئیں نہ آئیں، کیا مشورہ دیں گے آپ لوگوں کو؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یعنی اس ڈنکی کے حوالے سے اور انلیگل جو ایکٹیویٹیز ہیں اس حوالے سے ڈسٹرکٹ گجرات، منڈی اور گجرانوالہ بہت ہی آپ سمجھ لیں کہ پرومیننٹ ڈسٹرکٹس ہیں. لیکن الحمدللہ منڈی باولدین میں بھی ہم نے کوئی 109 سے زیادہ لوگوں کو لیگلی، یعنی جو ڈنکی بھی لگا کے جاتے ہیں وہ یہ نہیں ہوتا کہ ان کے پاس تعلیم نہیں ہوتی، لیکن ان کو کوئی کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہا ہوتا، ان کو کوئی ایگزیکٹ جو پاتھ ہے وہ نہیں بتا رہا ہوتا. تو ہم اس کے ذریعے سے، پیراگون کے ذریعے سے یا اس پلیٹ فارم سے ان تمام اسٹوڈنٹس کو میسیج دیتے ہیں کہ آپ انلیگل طریقے سے بیرون ملک نہ جائیں، بلکہ اگر آپ کے پاس ایجوکیشن ہے، ایف اے ایف ایس سی ہے، بی اے بی کام ہے، بی ایس ہے، ماسٹر ہے، تو آپ لیگل وے یوز کریں. ڈنکی کے یا انلیگل والے جو طریقے ہیں اس میں بھی بجٹ اس سے زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن جو ہم اسٹڈی ابراڈ کے ذریعے کر رہے ہیں پیراگون کے پلیٹ فارم سے، وہ ایک تو لیگل بھی ہے، اور وہ بجٹ بھی میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ اس بجٹ سے کم ہی ہوگا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس کے اندر سیو ہیں، سیکیور ہیں، آپ کو کوئی اسکیم کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی فراڈ کا مسئلہ نہیں ہے. انسانیت سب سے اہم ہے، اس کی زندگی، اس کی جان، وہ کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی خاندان کی کفالت کرنے کے لیے وہ ساری چیزیں کر رہا ہے. تو میں ان سارے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ اپنی زندگی کو رسک پہ نہ لگائیں، اور جو لیگل وے ہے اس کو یوز کر کے آپ بیرون ملک جائیں. اچھا، زیادہ تر اسٹوڈنٹس اپروچ ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں جائیں گے پتہ نہیں فیسز زیادہ ہوں گی، ہم نہیں جا سکیں گے. تو کتنی زیادہ فیسز ہوتی ہیں یا کتنا بجٹ ہوتا ہے؟ دیکھیں اس میں بھی ایک دو چیزیں ہیں کہ جتنی اچھا آپ کا ایکڈیمک ریکارڈ ہے اتنی ہی کم فیس کے اوپر آپ چلے جاتے ہیں. ایک چیز، جتنی اچھی پروفائل ہے اتنی ہی زیادہ اچھی اسکالرشپ بھی ملے گی. یعنی ہمارے پاس بہت سی یونیورسٹیز ایسی ہیں جو 5,000 روپے تک کی اسکالرشپ دیتی ہیں. اس میں اگر 18-19 ہزار روپیہ فیس ہے، 15,000 بعض یونیورسٹی کی فیس ہے، تو 5,000 اسکالرشپ نکال کے تو وہ 10,000 روپے رہ جائے گی. اس میں سے بھی آپ نے یہاں سے 50% اس کا دے کے جانا ہے. تو اس لیے فیس کے حوالے سے کوئی بہت بڑی ایسی اماؤنٹ نہیں ہے جو بندہ مینیج نہیں کر سکتا. مینیج ہو سکتی ہے، بجٹ کوئی بہت ہائی بجٹ نہیں ہے. کمپٹیشن بہت ٹف ہے. آپ کے علاوہ اور بھی ایسے ادارے ہیں جو اسی طرح کی ہی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، لوگوں کو باہر بھیج رہے ہیں، اسٹوڈنٹ ویزے پہ بھیج رہے ہیں. لوگ پیراگون کو ہی کیوں چوز کریں؟ جی اس میں ہم اس لیے کہتے ہیں کہ پیراگون کو چوز کریں کہ پیراگون جو اس وقت ابراڈ میں ریکروٹنگ کے حوالے سے بہت ساری یونیورسٹیوں میں ٹاپ کے اوپر ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ صرف سپٹمبر انٹیک کے اندر ہم نے تقریباً مور دین 1200 اسٹوڈنٹس وہ اسٹڈی ابراڈ کے لیے بھیجے ہیں. اور اس پہ بھی ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی کتنا ہی پرانے سے پرانا کنسلٹنٹ
اور بڑا کنسلٹنٹ، اس نے اتنا بڑا نمبر اسٹڈی ابراڈ کے حوالے سے نہیں دیا. اس لیے ہمارے جو اسٹوڈنٹ گئے ہیں وہ بھی ان کی چیزیں آن ریکارڈ موجود ہیں. ہمارا جو اپنی مینجمنٹ ہے، ہائر مینجمنٹ، اس کا پورا ایک ڈیلیگیشن وہ بیرون ملک انہی یونیورسٹیز میں ان کی دعوت کے اوپر گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو ریپیوٹ ہے، ہماری جو کریڈیبلٹی ہے، وہ اسٹڈی ابراڈ کے حوالے سے بہت اچھی ہے. آج تک ہمارا کوئی بھی اسکیم اور فراڈ کی کوئی چیز ہمارے ہی پیراگون میں 2018 سے لے کے اب تک کوئی سنگل بھی کیس ایسا نہیں ہے. ساری سکسیس سٹوریز ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پیراگون کو آپ ضرور اڈاپٹ بھی کریں اور اس کے ذریعے سے اسٹڈی ابراڈ کا اپنا پروسیس کروائیں. ٹھیک ہے. تھوڑا سا سوال میں ایک آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اتنی کم ایج میں آپ بطور آپ ڈائریکٹر پرفارم کر رہے ہیں پیراگون اوورسیز ایجوکیشن میں، تو آپ کی جو سکسیس سٹوری ہے، آپ کا جو لائف ہے، جو زندگی ہے، مطلب اپنے بیک پہ اسٹرگل کی ہے یا فوری سے آپ ڈائریکٹر بن گئے ہیں؟ مطلب ہاں، اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ظاہر فوری تو نہیں ہو سکتی، اس کے پیچھے اسٹرگل ہوتی ہے. ہاں، بعض اوقات زندگی میں کوئی ایک ایسی پوسٹ آپ کو مل جاتی ہے، وہ ہوتی تو بہت بڑی پوسٹ ہے، شاید اس اسپیسیفک پوسٹ کے لیے آپ نے کوئی بہت زیادہ اسٹرگل نہ کی ہو، لیکن اس کے پیچھے آپ کی اسٹرگل بہت زیادہ ہوتی ہے جو پھر کنیکٹ ہو جاتی ہے اس کے ساتھ. تو یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے. یہ بالکل اس پہ اسٹرگل بھی ہے موجود، اور ایک لمبے عرصے کی اسٹڈی کے بعد کوشش ہے مارکیٹ کے اندر بھی اور پروفیشنل لائف کے اندر بھی، تو پھر ہی اب یہ چیزیں اچیو ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. ویسے ہم نے پیراگون کا اور آپ کے نام کا ایز اے ڈائریکٹرشپ پرفارم کرنے کا اچھا ریپیوٹ سنا ہے جب سے سیالکوٹ میں آفس بنا ہے، تو اس لیے ہم اسپیشلی کھاریاں سے سیالکوٹ آپ کا انٹرویو کرنے کے لیے آئے ہیں. تو آپ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی، ہم آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری ان چیزوں کو دیکھا اور ان کو محسوس کیا اور پھر ہمارے تک پہنچے. تو ہم اس پہ آپ کے بے حد شکر گزار ہیں. اور جو بہلول نیوز ہے، اس کی کامیابی کے لیے اور اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے دعا گو ہیں. اچھا، نوجوانوں کو میسج کیا دینا چاہیں گے آخر میں؟ جی، نوجوانوں کے لیے اور تعلیم جو حاصل کرنے کے لیے باہر جانے میں انٹرسٹڈ ہیں، تو ان کے لیے پیغام یہی ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنا ٹائم جو ہے وہ ضائع نہ کریں. اگر انہوں نے اس بات پہ سوچ لیا ہے کہ انہوں نے اسٹڈی ابراڈ کے لیے ہی جانا ہے، تو وہ فی الفور اپنا پروسیس کروا کے اس میں آگے بڑھیں اور اسٹڈی ابراڈ کے لیے باہر جائیں. اور اس کے بعد پھر پاکستان کی خدمت وہ کئی طریقوں سے ہو سکتی ہے. آپ وہاں جا کے پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں، اچھا پرفارم کر کے، اچھی ڈگری لے کے، اور ڈگری حاصل کرنے کے بعد واپس اپنے ملک میں آ کے بھی پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں. جی، خواتین و حضرات، آج ہم نے ملاقات کی ڈائریکٹر پیراگون اوورسیز ایجوکیشن سیالکوٹ کے شاہ زیب احمد ڈار صاحب سے. امید کرتا ہوں کہ یہ جو سیشن ہوگا آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی، ہم سب کے لیے بھی انفارمیٹیو سیشن ہوگا. آپ بھی اگر اپنے ملک سے، یہاں کے حالات و واقعات سے پریشان ہو چکے ہیں لیکن آپ پڑھے لکھے ہیں، تو آپ بھی شاہ زیب احمد ڈار صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں، ان کے آفس وزٹ کر سکتے ہیں، ان کی سروسز کو انجوائے کر سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹس دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے بی ایم نیوز. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.